اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ 21 کے آخری ربع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام رحمان الرحیم شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحمان الرحیم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے آیت الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے، تو ہم یقیناً مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ تو کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بستیوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم پانی کو چٹیل میدان کی طرف بہائے لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے زراعت پیدا کرتے ہیں جسے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر وہ فتح کا دن کب آئے گا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگ سچے ہیں تو کہہ دیجئے کہ فتح کے دن پہ کفر اختیار کرنے والوں کا ایمان کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کناغہ کش رہیں اور وقت کا انتظار کریں کہ یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ختم ہوا سورہ سجدہ، اور اب سورۃ الاحزاب شروع ہو رہا ہے جو مدنی سورہ ہے۔ اس کی آیات 73 ہیں اور اس سورہ کا نمبر 33 ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اپنے خدا پر اعتماد کیجیے کہ وہ نگرانی کے لیے بہت کافی ہے، اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں قرار دیے ہیں، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے، اور نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے، یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے، اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے، البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصداً انجام دی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی بنسبت زیادہ اولیٰ ہیں، اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں، اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ ازواج رسول کا احترام بھی صرف زوجیت کی بنا پر ہے کہ ان سے کسی دوسرے کا عقد کرنا حرام ہے، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔ اس کے علاوہ باقی معاملات میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دیگر تمام عورتوں کے مانند ہیں، اور انہیں کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اور اس وقت یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح
ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عہد لیا، اور سب سے بہت سخت قسم کا عہد لیا، تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایمان والوں، اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آ گئے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے، اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے، اور جب ان کے گروہ نے کہہ دیا کہ مدینے والوں اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا واپس بھاگ چلو، اور ان میں سے گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے۔ اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹھ نہیں پھیرائیں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام کر سکو گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پا سکتے ہیں اور نہ مددگار۔ خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے ہی کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ خود میدان میں بہت کم آتے ہیں، یہ تم سے جان چراتے ہیں، اور جب خوف سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہوں، جیسے موت کی غشی طاری ہو، اور جب خوف چلا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیز زبانوں کے ساتھ حملہ کر دیں گے، اور انہیں مال غنیمت کی حرص ہوگی۔ یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے ہیں، لہذا خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور خدا کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں ہیں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر دوبارہ لشکر آ جائیں تو یہ یہی چاہیں گے کہ اے کاش دیہاتیوں کے ساتھ صحراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے اور وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے، اور اگر تمہارے ساتھ رہتے بھی تو بہت کم ہی جہاد کرتے۔ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا۔ مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے، اور ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے تاکہ خدا صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے، اور منافقین کو چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خدا نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے، اور اس نے کفار کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ تم میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور پھر تمہیں ان کی زمین، ان کے دیار اور ان کے اموال و زمینوں کا بھی وارث بنا دیا جن میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے
کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کے طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے زنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، انہیں کا عمل کرے، اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور اپنی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک کو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس سے مقام پر بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ جب آیت ازواج کے تذکرے کے ذیل میں وارد ہوئی ہے تو ان کے خارج کرنے اور دیگر حضرات کے مراد لینے کا جواز کیا ہے؟ لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اولاً تو سیاق آیات سند نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی تصنیف یا تالیف نہیں ہے کہ اس میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اس میں ایسے بے شمار مقامات ہیں جہاں ایک تذکرے کے بعد دوسرا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر بات پلٹ کے وہیں پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آیت تطہیر کا عنوان ہے اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، جو ازواج اور نساء سے مختلف عنوان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ روایات صریحہ اور صحیحہ کے ہوتے ہوئے سیاق سے استدلال کرنا عقل و منطق کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے، اور ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھروں میں جنایت الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی ہے اور تم نے بھی احسان کیا، یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا آگے ترجمہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ ترجمہ ختم ہو چکا تھا۔ آیت نمبر یہ 29 پہ سورہ مبارک احزاب کی کہ اے زنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 21 کا ترجمہ ختم ہو گیا تھا، میں نے تھوڑا سا زیادہ پڑھ دیا۔ خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔